اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنة الا من ابا قیل ومن ابا قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم و سیاست کا فسوق فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احباب ذی وقار، انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام کائنات شفیع المذنبین جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے 26واں روزہ افطار کیا ہے، اور نماز عشاء کو باجماعت ادا کر کے آپ احباب تشریف فرما ہے، اور آج کی رات 27ویں رات ہے، اور آج کی یہ رات تاک رات ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے کے اندر، رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کے اندر جاگا کرتے، اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے۔ وجہ کیا تھی کہ اللہ کریم ہمیں لیلۃ القدر کی رات عطا کرتے، اور جس بندے کو لیلۃ القدر کی رات مل گئی، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ جس نے لیلۃ القدر کی رات کو پا لیا، عبادات کر لی، نیک اعمال کر لیے، اللہ کریم اس کے نامہ اعمال کے اندر 83 سال 4 ماہ اور 10 دن کی عبادت کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر درج فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دعا کریں اللہ کریم آج کی اس رات کو، آج کی اس تاک رات کو، آج کی اس 27ویں رات کو ہمارے لیے لیلۃ القدر کی رات بنا دے۔ اور اس کے بعد ماشاءاللہ ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی، ہم سفر ساتھی، اس مرکز کے محترم مدیر محترم جناب حضرت مولانا قاری مبشر ندیم قروسی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے یہ ادارہ اللہ کے فضل کے بعد ماشاءاللہ ان کے والد محترم تشریف فرما ہیں، اللہ کے فضل کے بعد اپنے والدین کی دعاؤں کے ساتھ، آپ احباب کے تعاون کے ساتھ اس دین کے بوٹے کو یہاں پر لگایا ہے، اور اس مرکز کے اندر کئی علماء، کئی خطباء، کئی مقرر، واعظین، مقررین آپ احباب کے پاس آتے ہیں، اور آپ احباب کے سامنے معروضات قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھ کر کے جاتے ہیں۔ یقیناً اللہ ان کو اجر بھی دے رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا بھی، لیکن جو احباب ان کے دستے بازو بنتے ہیں، ایسے پروگرام کے اندر شرکت کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش اور کاوش کرتے ہیں، آپ کا بھی اس کے اندر بڑا کردار ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تمام احباب کی محنتیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ میں انشاءاللہ انتہائی اختصار کے ساتھ چند گزارشات، چند باتیں آپ احباب کی گوشوار کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ کریم نے یہ جسم بنایا ہے، اور اس جسم کے اندر اللہ نے اس دل کو رکھا ہے، اور یہ دل کسی نہ کسی کی محبت اور پیار کے اندر ضرور دھڑکتا ہے۔ کوئی محبت کرتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ، کوئی محبت کرتا ہے اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار بہن بھائیوں کے ساتھ، کوئی محبت کرتا ہے کسی عالم، کسی حافظ، کسی قاری، کسی خطیب، کسی ادیب، کسی مقرر کے ساتھ۔ لیکن مرکز قدوسیہ میں آنے والوں، یہ ساری محبتیں
یہ سارا پیار دنیا کا ہے جس کے دل میں تاجدار کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور پیار نہ ہوا، وہ دل کل بھی ناکام ہے، وہ دل آج بھی ناکام ہے، اور وہ دل قیامت تک ناکام رہے گا۔ اور امام کائنات کی ذات مبارک پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ جو بندہ امام کائنات کی ذات مبارک پر صرف ایک مرتبہ درود پاک، محبت، پیار، عقیدت، مودت، چاہت، لگن، ایمان کی حالت کے اندر جو بندہ آقا پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اسے 10 نیکیاں عطا کر دیتا ہے، 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پڑھیے ذرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اگلی بات یہ ہے، آج ہر بندہ نبی پاک سے محبت کا دعوے دار بھی ہے، محب رسول بھی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے، اگر کسی اہل سنت والجماعت سے پوچھا جائے، بریلویوں سے پوچھا جائے، سنیوں سے پوچھا جائے، وہابیوں سے پوچھا جائے، دیوبندیوں سے پوچھا جائے، اہل حدیث سے پوچھا جائے، نبی پاک سے پیار کرتے ہو؟ ہر بندہ کہتا ہے مجھے نبی پاک سے بڑا پیار ہے۔ آگے بڑھیے، اگر کسی بے نماز سے پوچھا جائے نبی پاک سے پیار کرتے ہو؟ بے نماز بھی کہتا ہے مجھے نبی پاک سے بڑا پیار۔ جب بے نماز نبی پاک سے محبت کا دعویٰ کرے گا، ہمارے ذہن کے اندر، دل اور دماغ کے اندر ایک بات آئے گی، جب مؤذن ایک مرتبہ ایک دن میں 5 مرتبہ اس آواز کو بلند کرتا ہے، لوگوں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ اگر ہم یہ آواز سن کر کے مسجد میں آ جائیں، پھر میں اور آپ ہوئے محب رسول، اگر سن کر کے نہ آئیں تو سوچئے گا ہماری محبت کے اندر کہیں کمی موجود تو نہیں۔ اسی طرح ایسا انسان جو بدعمل ہے، اتنے اچھے اعمال نہیں کرتا، وہ بھی کہتا مجھے نبی پاک سے بڑا پیار ہے، لیکن نبی پاک سے محبت کا دعویٰ اور کہے گا مجھے نبی پاک سے بڑا پیار ہے، ہم اس کو بڑی ادب کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایک بات کہیں گے، اگر چاہتے ہو صحیح معنوں میں محب رسول بن جاؤ تو آؤ عملی زندگی کے اندر قدم رکھو، برائی سے بچ جاؤ، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے۔ لیکن یہ صرف اور صرف امام کائنات کی ذات کے ساتھ محبت ہے۔ جب تک نبی پاک کی 4 چیزوں کے ساتھ ہمیں محبت اور پیار نہ ہو جائے، تب تک میری اور آپ کی محبت بھی مکمل نہیں ہو سکتی اور ایمان بھی مکمل ہو سکتا نہیں۔ ہاں، اگر نبی پاک کی ذات کے ساتھ محبت ہے تو آپ کی بات کے ساتھ پیار کریں، آپ کی بات کے ساتھ محبت ہے تو آپ کی صورت کے ساتھ محبت کریں، آپ کی صورت کے ساتھ محبت ہے تو آپ کی سیرت کے ساتھ پیار کریں۔ اللہ، جب ہم تیرے نبی کی ان 4 چیزوں کے ساتھ محبت پیار کریں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ آسمان سے آواز آتی ہے میرے نبی کی 4 چیزوں سے محبت کرنا تیرا کام ہے، تیرے سے محبت کروں گا، تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، کل قیامت والے دن میں اللہ تجھے 8 دروازوں والی جنت عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ پوچھیں گے قاری صاحب یہ قانون، یہ اصول، یہ ضابطہ، یہ رول آپ نے کہاں سے بنایا؟ اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی پاک کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم نے امام کائنات کی ایک ایک چیز کو اپنانا ہے، اور ذہن کے اندر ایک بات آئے گی کہ نبی پاک سے ہی پیار کیوں کرنا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جو بندہ نبی پاک سے پیار کرتا ہے، اللہ اس کو اس دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا اور انشاءاللہ کل قیامت والے دن بھی عزت عطا کرے گا۔ ایک مثال، جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک سے پیار کیا، محبت کی، آپ کی بات کو مانا، توحید کو مانا، شریعت کو مانا، آپ کے پیغام اور اعلان کو مانا، آقا علیہ السلام کی بات کو اپنایا، محبت کی، پیار کیا، عقیدت کی۔ اب تیرے اور میرے پیارے آقا فرماتے ہیں بلال کعبے کی چھت پر چڑھ گیا۔ آقا جی میں بلال؟ آقا جی حبشے کے رہنے والا، آپ کا غلام بلال، ادنا سا غلام بلال، آقا جی میں بلال، اور کعبے کی چھت۔
فرمایا ہاں بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جا, آزان دینا شروع ہو جا. آقا جی اگر میں نیچے بھی کھڑا ہوں گا, آزان دوں گا, لوگ میری بات کو سنیں گے, توجہ کریں گے. فرمایا نہیں بلال, اذان سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ دنیا والوں کو بتانا مقصد ہے. لوگ اپنے غلاموں کو نیچا کرتے ہیں, محمد اپنے غلاموں کو اونچا کرنے کے لیے آیا ہے. اللہ نے دنیا میں عزت عطا کی. پھر آقا فرماتے ہیں سفر معراج پر گیا, میں نے جنت کے اندر ایک نوجوان کے چلنے کی آواز سنی. میں نے کہا جبریل میرے ساتھ تو وعدہ ہے کہ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھلواؤں گا, میرے بغیر جنت کا کوئی دروازہ نہیں کھلوا سکتا, لیکن یہ کیا معاملہ ہے, میرے سے پہلے کو جنت میں داخل ہے. فرمایا آقا جی یہ آپ کا وعدہ اللہ کے ساتھ سچا ہے, آپ کے علاوہ جنت کا دروازہ کھلوا کوئی نہیں سکتا, لیکن یہ آپ کا یار اور آپ کا غلام بلال ہے, چلتا زمین پر ہے, اس کے چلنے کی قدموں کی آہٹ اللہ رب العالمین کی جنت کے اندر سنائی دے رہی ہے. سبحان اللہ. اللہ نے دنیا میں بھی عزت عطا کی, کل قیامت والے دن بھی عزت عطا کریں گے. تو آؤ سب سے پہلے امام کائنات کی صورت کے ساتھ محبت کرنی ہے. کون سی صورت؟ جس کے بارے میں آقا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان کہتے محبوب اللہ نے آپ کو حسن عطا کیا, آپ کے چہرے کو, آپ کی زلفوں کو, آپ کی آنکھوں کو, آپ کے رخسار کو اللہ نے اعلیٰ بنایا. پھر ایک اردو زبان والا بولا, بڑی پیاری بات کی ہے, کہتا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, دیدار کا عالم کیا ہوگا, جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں, رخسار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی, ایک سمت عمر, ابو بکر ادھر, عثمان ادھر, ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. اور جب سب صحابہ دوزانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں, جب مجلس کا یہ عالم ہے, دربار کا عالم کیا ہوگا. جب دربار کا یہ عالم ہے, سرکار کا عالم کیا ہوگا. اب ایک سوال آپ سے ہے, ہم یہ بھی مانتے ہیں آقا کی پیشانی, بولیے گا ذرا, پیشانی آلہ آلہ ہے نا, آپ کے رخسار آلہ, آپ کا ناک آلہ, آپ کے ہونٹ آلہ, لیکن اللہ کریم نے اس چہرے پر, امام کائنات کے چہرے پر اس داڑھی کو سجایا تھا کہ نہیں سجایا تھا. اگر ہم نبی پاک سے محبت کے دعوے دار ہیں, آج اس بات کا عزم کر کے جائیے کہ انشاءاللہ ہم نے اپنا چہرہ امام کائنات کے طریقے کے مطابق بنانا ہے. انشاءاللہ کیا ملے گا؟ فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. آقا فرماتے ہیں جس نے میرے طریقے کے ساتھ, میری سنت کے ساتھ پیار کیا, اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کیا, اور جس نے امام کائنات کے ساتھ پیار کیا, کان معی فی الجنہ, کل وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. اچھا اگر اب ہم اپنا چہرہ نبی پاک کے طریقے کے مطابق بنا لیں, بنانے کی وجہ سے جنت بھی مل جائے, جنت میں امام کائنات کا ساتھ بھی مل جائے, تو پھر ہمارے نصیب اور ہماری قسمت کے کیا کہنے ہوں گے. آج اس بات کا عزم کر کے جائیے کہ انشاءاللہ ہم نے اپنا چہرہ امام کائنات کے طریقے کے مطابق بنانا ہے انشاءاللہ. سورت کے بعد آگے سیرت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھی جائے. سیرت میں مثال آقا نے اعلان کیا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا, مکے والے میں نے تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا ہے, تم نے میری خوشی, غمی, جوانی, لڑکپن, اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, ہر ایک ادا, ہر ایک زاویے سے دیکھا ہے. مکے والوں مجھے کردار کے لحاظ سے, کریکٹر کے لحاظ سے, اخلاق کے لحاظ سے, گفتار کے لحاظ سے, ہر ایک ادا سے دیکھا ہے. مکے والوں مجھے اتنا ذرا بتلاؤ کہ تم نے مجھے میرا کردار اور میرا اخلاق کیسا پایا ہے. اب ذرا توجہ کرو, سامنے اپنے ہی بیگانے ہیں, دوست نہیں دشمن ہیں, یار نہیں اغیار ہیں, مسلمان نہیں کفار ہیں. کہنے لگے محبوب
آپ کو صادق پایا ہے، محبوب آپ کو امین اور امانت دار پایا ہے۔ آقا جی آپ سے بڑھ کر کے سچا ہماری آنکھوں نے دوسرا اور کوئی دیکھا نہیں۔ آج ہم ان کا کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے موجود ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے گانے والے، آپ کی حرمت پر اپنی جان کو لٹانے والے موجود ہیں۔ آج ہم ذرا توجہ کریں، ہماری سیرت کیسی ہے، ہمارا کردار، ہماری گفتار، ہمارے بولنے کا طریقہ، ہماری زبان، ہمارا اخلاق، ہماری زبان کا طریقہ کیسا ہے؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بندہ مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث مبارکہ آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے۔ میں نے اس حدیث مبارکہ پر غور کیا، میں نے کہا ہم نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں جنت مل جائے، عمرہ کرتے ہیں جنت مل جائے، روزے رکھ رہے ہیں، گرمی کے اندر بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں کہ جنت مل جائے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو الفاظ کے اندر بات کو مکمل کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے سب سے پہلے اگر گناہ ہوتا ہے تو وہ زبان کے ساتھ ہوتا ہے، گالی زبان سے، غیبت زبان سے، چغلی زبان سے، کسی کے بارے میں برے جملے بولنا زبان سے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسی برائی ہے جس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے اور اس کو ہم گناہ اور غلطی نہیں سمجھتے، گالی گلوچ۔ پوچھئے قاری صاحب سے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ گالی دینا فسق ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الفاسقین، اور فاسقین پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ نبی پاک کے پاس صحابہ ہے، اللہ کے رسول، شیطان بڑا تنگ کرتا ہے، اگر آپ ہمیں اجازت دیں شیطان کو گالی دے لیں، کیا فرمایا؟ دے لو۔ فرمایا لا تسبوا الشیطان، میں محمد تمہیں شیطان کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ فرمایا صحابہ جب شیطان تمہیں زیادہ تنگ کرے اعوذ باللہ پڑھ لینا تمہارا کام ہے، شیطان کو تم سے دور کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ جس نبی کا کردار اتنا اعلیٰ ہو، گفتار اتنی اعلیٰ ہو، آپ کی سیرت اور آپ کا کردار اتنا اعلیٰ ہو، جو نبی شیطان کو گالی دینے کی اجازت نہ دیں، اور اس نبی کا امتی نعرہ یہ بھی ہو حرمت رسول پر جان بھی قربان، نعرہ یہ بھی ہو آقا پر تن قربان، من قربان، جان قربان، اولاد قربان، اور سیرت کو اپنائیں نا۔ آج اس بات کا عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، انشاءاللہ گالی سے بچنا ہے، انشاءاللہ غیبت سے بچنا ہے، انشاءاللہ چغلی سے بچنا ہے، انشاءاللہ برے الفاظ اور برے القابات سے بچنا ہے، انشاءاللہ۔ پھر کیا کرنا ہے؟ وہ بھی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ نبی پاک ایک دن کے اندر ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے 70 مرتبہ، اور دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے، کہا کرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کا معنی ترجمہ مفہوم تیری اور میری زبان کے اندر یہ ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن امام کائنات وہ ہستی ہیں جو امام الانبیاء ہیں، وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنے بارے خود فرمایا قال انا قائد المرسلین ولا فخرا، اللہ نے مجھے تمام رسولوں کا لیڈر بنایا، جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے قرآن نے اس امر کا اعلان کیا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے امام کائنات کے ذکر کو بلند کر دیا، جن کی ذات اعلیٰ، جن کی بات اعلیٰ، جن کی گفتار اعلیٰ، جن کا کردار اعلیٰ، جن کا اٹھنا اور بیٹھنا اعلیٰ ہے، ہر ایک ادا اعلیٰ ہے۔ اور میرا یہ عقیدہ ہے اور آپ کا بھی الحمدللہ یہ عقیدہ ہوگا کہ امام کائنات سے غلطی ہو جائے ہم اس بات کا تصور بھی کر سکتے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ وہ معصوم عن الخطا ذات ہیں جن سے غلطی کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا، وہ اتنی اونچی ہستی ہو کر کے
اتنی بڑی ہستی ہو کر کے جو ساری دنیا سے اعلیٰ ہیں، وہ ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے. ہم ان کے گناہ گار امتی ہیں. جواب آپ نے دینا ہے. سوال میں آپ سے کرنے لگا ہوں، ہمیں ایک دن کے اندر 100 مرتبہ استغفار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ جب ایک دن میں 100 مرتبہ کہیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں نے بڑے گناہ کیے، اللہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، اللہ جان بوجھ کر کے، اللہ انجانے میں، اللہ میں نے بڑے گناہ کر لیے، آسمان سے آواز آتی ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ فرماتے میرے بندے پھر میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، سچی توبہ کرنا تیرے سے تیرا کام ہے، اور تیرے گناہوں کو صرف معاف نہیں کروں گا اگر تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل نہ کر دوں، مجھے رب العالمین نہ کہنا. انشاءاللہ ہم نے ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرنا ہے. انشاءاللہ زبان سے زیادہ قرآن پڑھنا ہے. انشاءاللہ زبان سے انشاءاللہ درود پاک پڑھنا ہے. انشاءاللہ اور درود پاک کے بارے میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی، یقیناً آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا. میرا بڑا دل خوش ہوا اور میں نے کہا اتنی فضیلت درود پاک کی. آقا فرماتے ہیں جو بندہ میری ذات مبارک پر 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک ہر روز اس کی 100 ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. کبھی توکل کے ساتھ درود پاک پڑھیں اور اپنی ضروریات کو کاپی پینسل لے کر کے لکھ لیں، کتنی کو ضروریات بن جائیں گی. توکل پیدا کریں کہ انشاءاللہ ہم نے ایک دن میں نبی پاک کی ذات مبارک پر 100 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھنا ہے. انشاءاللہ سیرت کے بعد آگے سورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت کے ساتھ محبت کرنی ہے. اور آپ نے آگے ہے ذات، سورت بھی ہو گئی اور سیرت بھی ہو گئی، آگے ہے ذات. امام کائنات کی ذات کے ساتھ محبت کرنی ہے. کیوں؟ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ حضرت آدم صفی اللہ کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ. اللہ نے یہ نہیں کہا حضرت نوح نجیب اللہ کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ. بلکہ اللہ نے اپنے قرآن میں اعلان کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے اگر کوئی بہترین نمونہ ہے، اگر کوئی تمہارے لیے آئیڈیل شخصیت ہے، اگر کسی کو تم نے کاپی کرنا ہے تو وہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارے پیغمبر جیسا عام انسانوں میں دور کی بات رہی، اللہ نے ہمارے پیغمبر جیسا 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام میں بھی دوسرا پیدا فرمایا نہیں. مثال سمجھ لیجئے، ایک مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں. حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبر آئے اللہ نے سارے انبیاء کرام کو نبوت کا تاج عطا کیا. اور جب امام کائنات کی باری آئی فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. فرمایا سب کے لیے نبوت ہے، آقا جی ہم نے آپ پر نبوت کے دروازے کو بند کر کے آپ کے سر پر ختم نبوت کے تاج کو پہنا دیا ہے. سبحان اللہ. اور جو اب آپ سوشل میڈیا چلاتے ہیں شاید ان تک یہ خبر پہنچی ہو، پچھلے دنوں فیصل آباد ایک خاتون ہے، وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ کہتی ہے جی میں نبی بن کے آ گئی، استغفر اللہ معاذ اللہ. تو عورت کہلوانے کے قابل نہیں ہے. نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں کیسا معاشرہ ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا حالات بن چکے ہیں. اتنی پریشانی والا معاملہ ہے سوشل میڈیا پر. اخی جی میرا جڑا پتر ہے وہ امام مہدی ہے، نعوذ باللہ. حیا کرنی چاہیے، شرم کرنی چاہیے. اللہ نے امام کائنات پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا. آقا فرماتے لا نبی یا بادی انا خاتم النبیین. لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. نبی پاک نے خود فرما دیا لو کان بعدی نبی لکان عمر. لوگوں اگر میرے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی بن کے آتے. تو جس کا دل آج کرتا ہے اور سوشل میڈیا پہ جی میں نبی نعوذ باللہ بن کے آ گیا. ہمارا یہ ایمان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی نبی آ سکتا تاجدار ختم نبوت زندہ، تاجدار ختم نبوت زندہ، خان مصطفیٰ زندہ، عصمت مصطفیٰ محمد عبید صادق صاحب. اللہ زندہ باد. اللہ پاک آپ کی محبتیں
اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما. ماشاءاللہ مولوی نال پیار کردا. دیکھو اللہ پاک آپ کو برکت دے, جزائے خیر عطا فرمائے. دعا کیا کریں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارا یہ ایمان ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے. اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی آخری بنایا ہے اور آپ کی بات کو بھی آخری بنایا ہے. اور یہ بڑے فتنے کے اندر لوگ مبتلا ہیں آج کل. دعا کریں اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرے دار, آپ کا چوکیدار اور آپ کا نوکر بنا دے. اور ہماری جان تو جا سکتی ہے لیکن انشاءاللہ ہم ختم نبوت پر سمجھوتا کر سکتے نہیں. اب جو آخری بات کرنے لگا ہوں اور بات کو مکمل کرنے لگا ہوں, آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے ساتھ محبت کرنی ہے. اور اصل میں ختم نبوت اس چیز کا نام ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے ساتھ محبت کی جائے. صرف نبی پاک کی ذات کو نہ آخری مانا جائے بلکہ آپ کی بات کو بھی آخری مانا جائے, کیونکہ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کریم نے امام کائنات پر دین کو مکمل کر دیا. ہمارا ایمان ہے اب قیامت آ سکتی ہے. اگر کوئی بندہ کہے کہ میری بات دین ہے, اگر وہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے مل جائے وہ بات دین ہو سکتی ہے. اگر مخالفت اختیار کر جائے وہ بات دین ہو سکتی نہیں. یہ ہمارا ایمان ہے اور یہی اصل میں ختم نبوت ہے. اسے ہی ختم نبوت کہا جاتا ہے کہ نبی پاک کی ذات کو بھی آخری مانا جائے اور آپ کی بات کو بھی آخری مانا جائے اور آپ کی بات کے ساتھ محبت کرنی ہے. حضرت ثوبان سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہیں, غمگین ہیں. سوچئے گا جس وجہ سے وہ پریشان ہوئے کیا ہم اس وجہ سے کبھی پریشان ہوئے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر, اللہ کے رسول میں بڑا پریشان ہوں. فرمایا کیوں پریشان ہو؟ اللہ کے رسول میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا اور اپنی موت کو سوچنا شروع کر دیا. کیا میں نے اور آپ نے کبھی اپنی موت کو سوچا؟ ہمیں فکر ہے ہمارا بینک بیلنس اچھا چل جائے, نوکری اچھی مل جائے, ہونی چاہیے. اللہ پاک آپ کے کاروبار کے اندر برکات کا نزول فرمائے, کیونکہ نبی پاک نے پہلے دنیا مانگی. فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اللہ میری دنیا بہتر کر دے. کوئی حرج نہیں ہے لیکن اپنی آخرت کی فکر کیجئے اور سوچئے جہاں پر ایک دن جانا ہے. حضرت ثوبان کے اللہ کے رسول میں گھر میں بیٹھا تھا, میں نے اپنی موت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا. پھر میں نے سوچا کہ جو اعمال کیے ہیں اللہ کی رحمت غالب آئے گی, جنت میں مل جائے گی. لیکن اللہ کے رسول آپ کا مقام جنت میں بڑوں میں ہوگا, آپ تو اعلیٰ لوگوں میں ہوں گے. اللہ کے رسول جب میرا دل چاہے گا کہ میں جنت میں آپ کا دیدار کروں, آپ کا مکھڑا دیکھوں, آپ کی زیارت کروں. اللہ کے رسول اب میرا جب دل پریشان ہوتا ہے, غمگین ہوتا ہوں, اپنے گھر سے دوڑ کر کے آتا ہوں, آپ کا دیدار کرتا ہوں, پریشانیاں دور ہو جاتی ہے, آزمائش دور ہو جاتی ہے. توجہ کیجئے, جنت بھی مل رہی ہے لیکن فکر ہے کہ جنت کے اندر نبی پاک کا مجھے ساتھ بھی مل جائے. ابھی ثوبان خاموش ہے, اللہ نے قرآن نازل کر دیا. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ثوبان پریشان نہ ہو, اللہ نے آپ کی عظمت اور شان کے اندر قرآن کو نازل کر دیا. فرمایا کیا قرآن آیا؟ فرمایا اللہ فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے گا, اللہ ایک نبی کا نہیں, پوچھئے مولانا سے, نبیین صیغہ جمع کا ہے, اللہ 1,24,000 انبیاء کرام کا ساتھ اسے جنت کے اندر عطا کر دیں گے. سبحان اللہ. صرف نبیین نہیں, والصدیقین, اللہ سچے لوگوں کا ساتھ عطا کر دیں گے جن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے انسان ہوں گے. صرف والصدیقین نہیں, والشہداء, اللہ شہداء کا ساتھ عطا کر دیں گے. والصالحین, اللہ نیک لوگوں کا ساتھ عطا کر دیں گے. اگر آج بھی مرکز قدوسیہ میں آنے والا اس بات کا عزم کر لے, پختہ ارادہ کر لے, ہمارا یہ ایمان ہے قرآن قیامت تک رہنے والی کتاب ہے. اگر میرے یہ بھائی بھی اس بات کا عزم کر لے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانیں گے, انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت بھی عطا کرے گا اور جنت میں انشاءاللہ اللہ یہ چاروں ساتھ بھی عطا کرے گا. انشاءاللہ نبی پاک کی بات کو ماننا ہے نا, انشاءاللہ.
کس طرح ماننا ہے؟ جس طرح جناب سیدنا حضرت عمر سبق رضی اللہ تعالی عنہ نے مانا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تشریف فرمائے بے تکلفی کی حالت ہے، ہاتھوں میں ایسے ہاتھ ڈالے. اللہ کے رسول فرماتے عمر میرے سے کتنا پیار کرتے ہو؟ اللہ کے رسول اولاد سے بڑھ کر، عزیز و اقارب، رشتہ دار، بہن بھائیوں سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتے ہو. عمر کیا آپ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر پیار نہیں کرتے؟ آقا جی نہیں، جان تو سب کو پیاری ہوتی ہے، میں آپ کو اپنی جان سے بڑھ کر پیار نہیں کرتا. آقا فرماتے عمر میری بات سن لے، انسان تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت اور پیار نہ کر لے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عمر نے یہ نہیں کہا آقا جی سوچوں گا، غور کروں گا، فکر کروں گا، اس پر توجہ کروں گا. آقا جی اچھا اگر نماز پڑھوں پھر بھی نہیں مومن؟ آقا جی روزے بھی رکھ رہا ہوں پھر بھی نہیں مومن؟ آقا جی حج بھی کروں پھر بھی نہیں مومن؟ سنیے آقا جی، آج کے بعد عمر آپ سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت بھی کرے گا اور پیار بھی کرے گا. سبحان اللہ. ایسے نہیں اللہ نے کہا سمعنا و اطعنا، انہوں نے سن بھی لیا اور مان بھی لیا. ایسے نہیں اللہ نے ان کے ایمان کو ہمارے لیے معیار ایمان بنا دیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ فرماتے اگر چاہتے ہو ہدایت یافتہ ہو جاؤ تو صحابہ کرام جیسا ایمان لے آؤ، صحابہ جیسا ایمان تم لے آؤ، تمہیں اس دنیا میں بھی چمکا دوں گا، کل قیامت والے دن بھی چمکا دوں گا. سبحان اللہ. بات کے ساتھ محبت کرنی ہے انشاءاللہ. حدیث مبارکہ کا ترجمہ کریں اور بات کو ختم کریں. خطبے کے اندر میں نے حدیث مبارکہ پڑھی تھی، صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا. یہ ایسی حدیث مبارکہ ہے جہاں بھی میں بیان کرتا ہوں، بیان کرنے سے پہلے میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ ایسی حدیث ہے جو فرقہ وریت کو ختم کرنے کے لیے آئی ہے. کیوں؟ کیونکہ سنی کہتے ہیں میں نے جنت میں جانا ہے، دیوبندی کہتے ہیں میں نے جانا ہے، وہابی کہتے ہیں میں نے جانا ہے، اہل الحدیث کہتے ہیں، اہل سنت سارے کہتے ہیں جی میں نے جنت میں جانا ہے. حتیٰ کہ بات اس سے بھی آگے نکل چکی ہے. اگر کوئی بندہ 5 اوقات کی نماز پڑھتا ہو نا، دوسرا ایسا آدمی جو نماز کے اندر سستی کرتا ہے، 5 اوقات کی نماز پڑھنے والا جنت کی ٹکٹ کو جیب میں رکھتا ہے، کہتا میں پکا جنتی ہے، اے پکا جنمی ہے. ہاں تیرا اور میرا کام ہے دعوت دینا. اللہ کا قرآن کہتا ہے بھائی جان اس طرح کو آپ دعوت دیں. بھائی جان اللہ کا قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز کے اندر سستی کرتے. میرے بھائی یار اگر 3 پڑھتا ہے 5 اوقات کا نمازی بن جا یار، 5 اوقات کا نمازی بن جا یار. میرے بھائی بے حیائی سے باز آ جا، برائی سے باز آ جا، گناہوں سے باز آ جا، غلطیوں سے باز آ جا. تیرا اور میرا کام ہے دعوت دینا، پیغام دینا، ہدایت دینا. کس کا کام ہے؟ سارے نہیں بولے کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام. میرا اور آپ کا کام ہے ہم دعوت دے سکتے ہیں، ہم جنت جہنم کے فیصلے کر سکتے ہیں. او امام کائنات سے پوچھتے ہیں کون بندہ جنت میں جائے گا؟ فرمایا کل امتی یدخلون الجنت. فرمایا میری ساری کی ساری امت جنت کے اندر جائے گی. آگے توجہ کیجئے گا. فرمایا الا من ابا، لیکن جس بندے نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا. آج اگر ہم 5 اوقات کی نماز نہ بھی پڑھتے ہو، ہمارا بھی دل چاہتا ہے سانو جنت دیا سیٹاں لبن تے فرنٹ سیٹاں لبن. لیکن وہ صحابہ جن کی راتیں مصلی پر دن جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، جنہوں نے اپنی اولاد، عزیز و اقارب، رشتہ دار، حتیٰ کہ اپنی جان کو امام کائنات پر نچھاور کر دیا. آقا جی کیلا ومن ابا یا رسول اللہ، کس بندے نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا؟ کون ایسا بد نصیب جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ اب میں اپنی بات نہیں کرنے لگا، اس پیغمبر کی بات کرنے لگا ہوں جس پیغمبر سے سنی بھی، اہل الحدیث بھی، دیوبندی بھی اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، اور جس کی زبان کو اللہ نے قرآن کے اندر اس نازل کیا، قرآن کے اندر اس طرح نازل کیا. فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی پاک اپنی مرضی سے نہیں بولتے، کس کی مرضی سے بولتے ہیں؟ اللہ کی مرضی سے. فرمایا میرے صحابہ قال من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، اطاعت گزاری کرے گا، تابع داری کرے گا، جو میری بات کو مانے گا، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا،
اور جس نے میری نافرمانی کی اس بندے نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا ہے۔ اگر ہم تابعداری کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ جنت ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اگر نافرمان ہے پھر وہی بات آ گئی، میں کون ہوتا ہوں کہنے والا جنت نہ ملے گی، بلکہ آج اپنے اللہ سے توبہ کرے اور سچی توبہ کرے، رب کے دربار میں آ جائے اور آ کر کے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ یہ رمضان آ گیا ہمارے پاس نیکیوں کا موسم بہار بخشش کا سامان بن کر کے جنت کا ٹکٹ بن کر کے ہمارے پاس آیا ہے، اللہ یہ رمضان اگر ایسے ہی گزر گیا ہمارا کیا بنے گا؟ سچے دل سے آج اپنے رب کو منا لیجیے، توبہ کر لیجیے، اپنے رب کے سامنے التجا اور پکار کر لیجیے۔ سچے دل سے توبہ کرنا پھر آپ کا اور میرا کام ہے، اللہ معاف بھی کرے گا جب میرا آپ کا ہر عمل نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو جائے گا۔ پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ نے اعلان کیا آقا جی دنیا والوں کو بتا دو اگر یہ چاہتے ہیں اللہ ان سے محبت کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا تمہارا کام ہے، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ اللہ ہمیں نبی پاک سے ایسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی وجہ سے ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائے اور جنت کا داخلہ بھی مل جائے، بخشش کا سامان بھی ہو جائے، ایسی محبت جو ہمارے لیے ذریعہ نجات بھی بن جائے۔ ہم نے اس وقت کے اندر جو آپ احباب کے سامنے پیغام رکھا ہے، اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اس کے بعد آپ احباب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و حدیث ہے دستور اپنا، اسی ہی کو اپنائیں گے، زندہ رہے تو اسی ہی پہ رہیں گے، اسی ہی پہ مر مٹ جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بیماروں کے لیے دعا کریں۔